السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 18، سبق کا نام ہے عیادت، 9th کلاس۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 18، عیادت۔ عیادت کیا ہے؟ بیمار سے ملنے جانے کو عیادت کہتے ہیں، لیکن محض ملنا، دیکھنا اور تسلی کے چند کلمات کہنا کافی نہیں، بلکہ ضرورت ہو تو تیمارداری کرنا اور ہو سکے تو مالی مدد دینا بھی عیادت کا لازمی حصہ ہے۔ عیادت کی اہمیت: بیمار آدمی مجبور ہوتا ہے، اسے مدد اور سہارا دینا ہر ایک کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سے فرائض و واجبات میں بیماروں کو رعایت دی ہے، وہیں ان کی عیادت کو اپنی عیادت سے تعبیر فرما کر ان کی مدد و تعاون کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ تو تمام جہانوں کا رب ہے اور بیماری سے پاک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس بیمار بندے کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ مسلم شریف کی روایت ہے۔ عیادت کا ثواب: عیادت کا بڑا ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت اس کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت میں اس عیادت کرنے والے کے لیے چنے ہوئے پھل ہوں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، تم میں آج کون روزے سے ہے؟ تم میں سے آج کون جنازے میں شریک ہوا ہے؟ تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تم میں سے آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ ہر سوال کے جواب میں صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ عیادت کا حیرت انگیز نمونہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار مدینے کے اطراف میں نکلے کہ کسی معذور اپاہج آدمی کا پتہ لگاؤں اور چھپ کر اس کی مدد کیا کروں۔ آخر ان کو ایک بیمار بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا، جو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی، نابینا تھی اور اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے دل میں طے کیا کہ کل سے اس بوڑھی کی خدمت کیا کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن فجر پڑتے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رات کے گندے کپڑے دھلے ہوئے اس کے چھپر پر پھیلے ہوئے ہیں، جھاڑو لگی ہوئی ہے، پانی کے گھڑے بھی بھرے ہوئے رکھے ہیں۔ انہیں حیرت ہوئی کہ مجھے تو معلوم ہوا تھا کہ اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، یہ اتنے سویرے کون سب کام کر گیا؟ اگلے دن اور سویرے گئے تو اس دن بھی وہ سارے کام پہلے سے کیے ہوئے ملے۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ تیسرے دن فجر کی اذان کے وقت گئے
تو ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کی جھونپڑی سے نکل کر آتے ہوئے ملے۔ حضرت عمر ان سے چھپ گئے، چمٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چمٹ گئے اور کہا، ابوبکر، ہم نے جب بھی کسی اعلیٰ درجے کی نیکی کو تاکا اس میں آپ کو ہمیشہ اپنے آگے پایا۔ واضح رہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابوبکر خلیفۃ المسلمین تھے۔ عیادت کے آداب۔ عیادت کے سلسلے میں درج ذیل آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہر ایک کی عیادت کو جانا چاہیے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی، مالدار ہو یا غریب، مسلم ہو یا کافر۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے، پھر اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کا کہاں مانو؟ چنانچہ وہ لڑکا مشرف باسلام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر نکلے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو اسلام کے ذریعے جہنم سے نجات دے دی۔ بیمار کو تسلی دینی چاہیے اور تشفی کے کلمات کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں اس کا غم دور کرو، تسلی دو، اس لیے کہ تمہاری تسلی لکھے ہوئے کو ٹال نہیں سکتی، مگر مریض کا دل ضرور خوش ہوتا ہے۔ ابن ماجہ۔ گھر والوں سے بھی بیمار کی حالت و کیفیت معلوم کرنا چاہیے تاکہ انہیں تسلی ہو اور بیمار کی صحیح پوزیشن کا علم ہو سکے۔ سہولت پسندی کی وجہ سے یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ محتاج خانوں اور ہسپتالوں کے حوالے کر کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ ڈیوٹی کے طور پر کسی معذور اور بیمار کی خدمت کرنے اور انسانی ہمدردی و تقاضائے دین سمجھتے ہوئے عیادت کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عیادت کی صورت میں بیمار کو جو راحت اور تسلی ملتی ہے وہ ڈیوٹی سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے عیادت کے فطری طریقے کو ہی اپنانا چاہیے۔ بیمار کے بدن پر ہاتھ پھیرنا چاہیے اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ تھا کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دائنا ہاتھ پھیرتے اور دعا فرماتے۔ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی بیمار مسلمان کی عیادت کرتا ہے اور 7 مرتبہ یہ کہتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ بزرگ و برتر سے جو عرش عظیم کا مالک ہے دعا کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے اگر اس کا آخری وقت نہ آ گیا ہو۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا چیپٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔